1400 سال کے بعد جب دو صحابہ کرام کی قبریں ملیں تو اس کے اندر سے کیا نکلا کہ بہت سے ہندو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو ملا دیں گے، اور جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر اسی مٹی سے کیا جائے گا۔ جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے، یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کفن دفن اس کے عقیدے کے حساب سے، اس کے مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری دنیا کے جو 3 ابراہیمی مذہب ہیں، یعنی کہ ابراہیمی، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں میں ہی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مردے کو دفنانے کا عمل ہے۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جب ہم ایک انسان کے جسم کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد یا پھر کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا جسم ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ایک بات بتائیں گے کہ قبر میں مردے کی لاش کس طرح سڑتی ہے۔ لیکن آج ہمارا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے اندر کیا دیکھا، تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ محترم ناظرین، ہر کسی کو دفنایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ پیغمبروں میں بالکل الگ ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھاتی ہے۔ نبیوں کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ زمین کے نیچے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ صرف پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں یا پھر جو خدا کے بہت زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی زمین کے نیچے ویسے ہی سلامت رہتا ہے جیسے اوپر ہوا کرتا تھا۔ اور اس چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہم لوگوں کو کچھ مدت پہلے ہی عراق کے اندر دیکھنے کو ملا، کہ جب پوری دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ بات ہے اس دور کی جب عراق پر شاہ فیصل کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بات ان شاہ فیصل کی نہیں ہو رہی جن کا راج سعودی عربیہ پر ہوا کرتا تھا، بلکہ اس شاہ فیصل کی بات ہو رہی ہے جس کا راج عراق پر ہوا کرتا تھا سن 1921 سے لے کر سن 1933 کے بیچ میں۔ فی الحال معاملہ یہ تھا کہ ایک رات شاہ فیصل نے اپنے خواب میں ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جنہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی اور پیارے صحابی کہ جن کو کسی دور میں دریائے دجلہ کے قریب دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبروں کے پاس پانی آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ اپنی سمت بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا، اور اب کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے جسم کو کسی دوسری محفوظ جگہ پر پہنچاؤ۔ اگلے دن جب شاہ فیصل کی آنکھ کھلی تو حاکم عراق نے اس علاقے کے مفتی اعظم سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن مفتی صاحب کے حد سے زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکے۔ اگلے دن پھر سے شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور اس کو وہی حکم دیا، لیکن دوسری رات کے خواب کے بعد بھی شاہ عراق خاموش ہی رہا۔ اگلے دن تیسری رات بھی پھر سے وہی خواب آیا اور اس کو حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف سے قبر سے پانی کے بارے میں خبر دی گئی۔ لیکن محترم ناظرین، دوسری طرف اس تیسری رات میں خود مفتی اعظم کو بھی اسی طرح کا خواب آیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی مفتی اعظم نے فوراً وزیر اعظم کے ذریعے سے شاہ عراق سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو شاہ فیصل کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے بالکل اسی طرح کا خواب شاہ فیصل کو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی، بحث بازی ہونے لگی، اس بات پر ڈبیٹ ہونے لگی کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا پھر نہیں، اور آخر
میں ایک لمبی بحث کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی حالت میں صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے۔ آخرکار اب حکومت کی طرف سے دن اور وقت بتایا گیا۔ دن رکھا گیا تھا 10 ذو الحجہ کا، اور جب وہ دن آیا تو بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لوگ دور دور سے بس اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے بات کر لیں اس کے بارے میں کہ آخر یہ دونوں صحابی کون تھے، تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ راز کو راز رکھنے کی جو صفت ان کے پاس تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کے بجائے اپنے راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ منافق لوگ جو شروعاتی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے، باہری خطرے سے بھی بڑا خطرہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ اوپر سے مسلمان ہوا کرتے تھے جبکہ اندر سے دشمن تھے۔ ان سارے منافقوں میں جو 12 سب سے بڑے منافق تھے، ان کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ خفیہ طور پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اس راز کو راز ہی رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خلافت راشدہ کے دور میں انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جیسے بڑے بڑے خلیفہ ان کو مشورے کے لیے ضرور بلاتے تھے، تاکہ ظاہر ہے کبھی بھی کوئی معاملہ گڑبڑ دکھے تو یہ نام بھلے ہی نہ بتائیں لیکن رہنمائی ضرور کر دیں گے۔ مسلم ہسٹورین لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوششوں کے بعد ایک طریقہ ضرور نکال لیا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوا کرتا تھا تو وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر رکھا کرتے تھے کہ وہ اس کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر نہیں۔ اگر ان کو کسی بھی طریقے سے یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے ہیں تو وہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا۔ فی الحال ان کو خلافت راشدہ کے دور میں ہی کوفہ اور آس پاس کے اس پورے علاقے کا گورنر بنایا گیا کہ جو آج کے دور میں ماڈرن عراق کہلاتا ہے، اور پھر 656 عیسوی میں ان کی اسی علاقے میں یعنی المدائن کے نام سے اس شہر میں ہی وفات ہو گئی تھی، جو دریائے دجلہ کے کنارے پر موجود ہے۔ تو لگ بھگ 1300 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اب ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ میں 2 صحابہ کی قبریں کھولی جا رہی تھی۔ قبریں جب کھولی گئیں تو سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ معاملہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ صدیوں سے سنتے آئے تھے یا پھر کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ جو کفن تھے وہ صاف ستھرے اور اتنے زیادہ سفید، جبکہ جسم جو تھے وہ بھی فریش تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لمحوں پہلے ہی ان لوگوں کو اس قبر میں دفنایا گیا ہے اور یہ لوگ سو رہے ہوں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک جرمن فزیشین بھی موجود تھا، جس نے شاہ عراق سے خاص درخواست کر کے تمنا ظاہر کی کہ وہ دونوں ہی باڈیز کو بہت زیادہ قریب سے یعنی کہ ان کی آنکھیں اور چہرے وغیرہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد وہ جرمن فزیشین اسلام میں داخل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی حیران تھا کہ 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی بھی انسان کی باڈی اس کا جسم اس حالت میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی باڈیز کو ایک دوسری جگہ پر دفنا دیا گیا، یعنی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے پاس دفنا دیا گیا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قبر میں مردے کی لاش کس طرح سڑتی ہے، یعنی جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے حصوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور اس کا جسم ہے جیسے آنکھیں ہیں یا ناک ہے، کان ہیں یا دانت ہیں، پیر ہیں یا ہاتھ ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اس چیز کو سائنسی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث یعنی دین اسلام کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو دونوں باتوں کے اندر زیادہ فرق ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی طاقت کا مظاہر یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور لہٰذا مٹی میں ملا دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے غیر مسلم ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمان ہی تو زمین میں دفن ہوتے ہیں تو وہی تو مٹی ہوئے، باقی تو نہیں۔ تو ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب بات سمجھیے گا، جن کو جلا دیا گیا وہ بھی راکھ بن گئے اور وہ بھی مٹی بن گئے۔ اس کے علاوہ جن کو گدھوں کو کھلا دیا گیا، یعنی پارسی مذہب میں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو گدھوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو جن کو گدھوں کو کھلا دیا گیا وہ بھی مٹی بن گئے، کیونکہ وہ جانور بھی
ایک دن مر کر اس مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک ایک ریزہ اور اس کے تمام کھانے کی اشیاء اور تمام وہ چیزیں جن کا وہ استعمال کرتا ہے، جن کو یہ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تعلق اسی زمین سے جوڑا ہے، اسی مٹی سے جوڑا ہے۔ اگر اس مٹی سے اس انسان کا تعلق توڑ دیا جائے تو پھر یاد رکھیے یہ انسان اپنی زندگی کو نہیں جی سکتا، چند منٹ بھی یہ دنیا کے اندر سانس نہیں لے سکتا۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو اتار دیا جاتا ہے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کچھ ہیں اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ لہٰذا سائنسی اعتبار سے جب وہ کسی مردے پر ریسرچ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، اور وہ پیٹ کے اندر سے کیڑے اس کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں پوری طرح پھیل جاتے ہیں اور ایک بڑی بھیانک بدبو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نئی قبر کھل جاتی ہے تو اس کے اندر سے بدبو بڑی خطرناک آتی ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ انہی کیڑوں کی بدبو ہوتی ہے جو اور کیڑوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جسم کا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حتی الامکان 3 دن کے بعد انسان کی ناک سڑنا شروع ہوتی ہے، جس ناک کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں لڑتے پھرتے ہیں، جھگڑتے پھرتے ہیں، ہم نے لوگوں سے دنگے کیے ہیں، ہم نے فساد مچایا ہے، ہم نے اس ناک کو بچانے کے چکر میں کسی کو قتل کیا ہے، ہم نے اس ناک کو بچانے کے چکر میں نہ جانے کیا کیا گناہ کبیرہ اس دنیا کے اندر کیے، بڑے بڑے گناہ انجام دے کر چلے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے تقریباً 15 دن کے بعد سائنسی اعتبار سے انسان کی باڈی سے گوشت ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً مہینہ بھر گزرتا ہے، انسان کا پورا پیٹ پھٹ چکا ہوتا ہے اور اس کی باڈی کا تقریباً 75% گوشت غائب ہو جاتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ 90 دن کے بعد صرف اور صرف ہڈیاں قبر کے اندر باقی رہ جاتی ہیں اور سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 سال بھر گزرتا ہے تو وہ ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، وہ 6 مہینے میں گل سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں۔ تقریباً پورے سال کے اندر صرف ایک ہڈی بچتی ہے جس کو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ کہا جاتا ہے، باقی پورے جسم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، صرف ایک ہڈی جو وجود اور علامت اور ایک نشانی کے طور پر باقی رہتی ہے، جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے قبرستان کے اندر قبر کھود رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہی ہڈی نکل کر سامنے آتی ہے۔ اس ہڈی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک ختم نہیں کریں گے، باقی رکھے گا، اور اسی کے ساتھ پھر پورا مردہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ بات سائنس نے بھی ثابت کی ہے کہ ہاں واقعی میں انسان کی باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں سڑتا ہے، پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے یا اس کو سمندر میں بہا دیا جائے یا پھر اس کو زمین میں دفنا دیا جائے، یہ بالکل نہیں سڑتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ آخر میں ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اے رب رحیم، ہم ڈوب گئے ہیں بدکاریوں کی مستیوں میں، گر پڑے ہیں مایوسیوں کے اندھیروں میں، بھٹک رہے ہیں
رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہاں کے مالک ہم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب کریم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔